السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، اس وقت ہم مدینہ المنورہ میں ہیں اور مشہور جگہ میدان احد کے دامن میں ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، میں ذرا سا آپ کو اشارہ کرتا ہوا چلوں کہ یہ بہت مشہور جنگ ہوئی تھی تاریخ اسلام میں، جس کو غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 3 ہجری میں اس میں شریک ہوئے تھے، اور غزوہ بدر جو ہوئی تھی وہ سن 2 ہجری میں ہوئی تھی، جس میں کفار و مشرکین کو سخت ہزیمت کا اور شکست کا، ذلت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ان کے جو سردار تھے وہ اس جنگ میں مارے گئے تھے، بہت سارے قید بھی ہوئے تھے، گرفتار ہوئے تھے، تو انہیں اسی جنگ کا بدلہ لینے کا بہانہ چاہیے تھا، جس کے لیے انہوں نے احد کے لیے گویا تیاریاں کی تھی۔ اور اس جنگ میں یعنی غزوہ احد میں شروع میں مسلمان جو تھے وہ 1000 تھے اس جنگ میں جو شریک ہونے کے لیے آئے تھے، لیکن بعد میں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے کہنے پر جو منافقین تھے 313 وہ واپس ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ بہانہ بنایا تھا کہ حضور نے ہماری بات نہیں مانی، ہم جس طرح انہیں جہاں جنگ لڑنے کے لیے کہہ رہے تھے انہوں نے یہ بہانہ بنایا اور وہ چلے گئے، اور 700 صحابہ اکرام پھر رہ گئے تھے پھر جو اس جنگ میں شریک ہوئے، اور مد مقابل جو تھے وہ 3000 کا لشکر تھا۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں اولاً مسلمانوں کا پلٹا بھاری رہا، مسلمان جیت رہے تھے، ماشاءاللہ فتح سے ہمکنار ہو رہے تھے، لیکن ایک ذرا سی بھول ہوئی اور چوک ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی فتح تقریباً شکست میں بدل گئی۔ شکست کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا کافی نقصان ہو گیا تھا۔ حضور نے 50 تیر انداز صحابہ اکرام کو ایک پہاڑ پر کھڑے ہونے کے لیے کہا تھا، جس کو جبل رومات کہا جاتا ہے، جس پہاڑ پر وہ 50 صحابہ اکرام کھڑے ہوئے تھے تیر انداز۔ حضور نے ان سے کہا تھا کہ تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے، چاہے ہماری جنگ کا نتیجہ کچھ بھی ہو، چاہے فتح ہو چاہے شکست ہو، لیکن تمہیں یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ شروع میں صحابہ اکرام کا جب پلڑا بھاری رہا تو ان 50 تیر انداز صحابہ اکرام نے دیکھا کہ اب تو مسلمان جیت گئے ہیں، تو ہمیں یہاں کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے جو سردار تھے انہوں نے انہیں منع بھی کیا کہ حضور نے یہاں سے ہٹنے کے لیے بالکل منع کیا تھا کہ تم یہاں سے مت ہٹنا، لیکن پھر بھی صحابہ اکرام نے سمجھا کہ حضور کی حکمت مصلحت تو یہ تھی کہ جب جنگ ہوتی رہے تو ہمیں یہاں کھڑے رہنا ہے، جب ہم جنگ جیت ہی چکے ہیں تو اب ہمارے یہاں کھڑے رہنے کا بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے ذہن سے یہ سوچا اور وہاں سے ہٹ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کفار و مشرکین دم دبا کر بھاگ گئے تھے اور ذلت اور شکست کے نتیجے میں وہ واپس ہو رہے تھے، تو ان میں حضرت خالد جن کا لقب ہی سیف اللہ تھا، خالد ابن ولید بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن اس جنگ تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جنگی ماہر تھے، انہوں نے یہ تدبیر اپنائی اور حکمت عملی اختیار کی کہ پیچھے سے تھوڑا سا مکہ کی طرف جانے کے بعد وہ پھر سے واپس آئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ پہاڑ اب خالی ہے، جس پہاڑ پر پہلے تیر انداز لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ وہاں سے آئے اور اچانک سے آ کر انہوں نے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ صحابہ اکرام مال غنیمت کی اکٹھا کرنے میں مشغول تھے، اور پھر یہ ساری جو فتح کا نقشہ تھا وہ شکست میں بدلتا ہوا نظر آنے لگا۔ نتیجے میں مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا، جانی نقصان بھی ہوا۔ اسی جنگ میں مسلمانوں کی جو شہیدوں کی تعداد تھی وہ تقریباً 70 صحابہ کی تھی، 70 صحابہ اکرام اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی، دانت مبارک بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، حضور بھی زخمی ہو گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ اور ان کا واقعہ بڑا ہی دلدوز ہے کہ ہندہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، اس نے ان کے اعضاء کو کاٹ کر اپنے گلے کا ہار بنایا تھا، انگلیوں کو اور ناک کو، کان کو کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ وہ واقعہ بڑا مشہور ہے۔ باقاعدہ ہندہ نے ایک آدمی کو، وحشی کو، اسی مقصد کے لیے تیار کیا تھا کہ میں تمہیں اتنا معاوضہ دوں گی، تمہیں اسے ان کے حساب سے گویا ختم کرنا ہے، قتل کرنا ہے۔ ہماری نظر میں وہ شہید تھے اور شہیدوں کے سردار تھے۔ تو بہرحال حضور کے محبوب چچا بھی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، جس کا حضور کو بے پناہ غم تھا، اور بعد تک بھی حضور کو اس کا غم ہوتا رہا۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ یہ جو جنگ تھی یہ جو جیتتی ہوئی نظر آ رہی تھی،
یہ تقریباً شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بہرحال ہم اس وقت اب موجود ہیں، یہ میں نے آپ کو پورا اس واقعے کا ذرا سا مختصر سا اشارہ کیا ہے۔ اب میں آپ کو وہ جگہ ذرا دکھاتا ہوں جن جگہوں پر یہ واقعات ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ہم وہ جگہ دیکھتے ہیں جس جگہ وہ 70 صحابہ اکرام دفن ہیں جو اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ وہ جگہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے جس کمپاؤنڈ کو اب دیوار کے ساتھ اور چار دیواری کے ساتھ بند کر دیا گیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جس جگہ وہ صحابہ اکرام دفن ہیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ چار دیواری جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس چار دیواری کے اندر میں جو زوم کر رہا ہوں اس میں یہ قبریں ہیں سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ ذرا سے پتھر رکھے ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہی وہ قبر ہے جو سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اس کے علاوہ اسی میں ہی کچھ قبریں اور بھی ہیں۔ 70 صحابہ اس میں دفن ہیں۔ کچھ قبریں نمایاں ہیں جو نظر آ رہی ہیں، بڑی اور چھوٹی، لیکن زیادہ تر اب قبریں نمایاں نہیں ہیں۔ لیکن یہ جگہ طے ہے کہ اس احاطے اور اسی کمپاؤنڈ کے اندر چار دیواری کے اندر وہ تمام تر 70 شہید صحابہ اکرام کی قبریں ہیں جو اس جنگ میں میدان احد میں شہید ہو گئے تھے۔ کل ہم بات کر رہے تھے اس قبرستان کی جس قبرستان میں صحابہ اکرام مدفون ہیں۔ سعودی حکومت اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ کہیں کسی بھی طرح کی کوئی بدعت نہ پیدا ہو جائے یہاں، اس لیے قبروں کو نشانات بھی تقریباً مٹا دیے گئے ہیں اور اس کی چہار دیواری کر دی گئی تاکہ لوگ اس میں گھس کر بدعات اور خرافات میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ پھول چڑھانا اور قبروں کو سجدہ کرنا، یہ جو حرکات ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں درگاہوں پر، مزاروں پر، وہ حرکتیں یہاں شروع نہ ہو جائیں، اس لیے اس بات کا خصوصی طور پہ خیال کیا جاتا ہے کہ سارے احاطے کو ہی چہار دیواری سے بند کر دیا جاتا ہے۔ آ جاؤں یہ سب ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جو یہاں کی زیارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، مختلف ملکوں کے ہیں، مختلف علاقوں، مختلف نسلوں، مختلف رنگوں کے ہیں۔ کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی ملیشیا کا ہے، کوئی انڈین ہے، کوئی پاکستانی ہے اور کوئی امریکہ کا ہے۔ دنیا کے سبھی رنگوں کے لوگ یہاں آتے ہیں اور ماشاءاللہ ان مقامات کی زیارت کرتے ہیں۔ کچھ سالوں پہلے جو لوگ یہاں آئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ میدان احد کا ایسا نظارہ نہیں تھا، لیکن اب باقاعدہ اس کو ریکنسٹرکشن کے ذریعے سے چینج کر دیا گیا ہے۔ یہاں بہت ساری دکانیں باقاعدہ بنا دی گئی ہیں، کمپاؤنڈ اور خوبصورت میدان بنا دیا گیا ہے۔ یہاں بہت شاندار مسجد بھی بنا دی گئی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ فی الحال یہ مسجد ہے جو یہاں اب بنا دی گئی ہے، پہلے یہاں بہت چھوٹی سی مسجد ہوا کرتی تھی، اب یہاں کافی بڑی مسجد ہے جس میں عورتوں اور مردوں کے لیے خصوصی طور پر نماز پڑھنے کا انتظام ہے، علیحدہ علیحدہ یہ سب لوگ موجود ہیں۔ جی آپ حضرات یہ جو سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کا نام ہے جبل رومات۔ آپ یہ پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس پہاڑ کا نام جبل رومات ہے، اور اس واقعے کا جو مشہور حصہ ہے وہ یہی ہے کہ اسی پہاڑ پر صحابہ اکرام کو 50 تیر انداز صحابہ اکرام کو حضور نے کھڑا کیا تھا کہ آپ کو یہاں کھڑے ہو کر پہرےداری کرنی ہے اور یہاں سے بالکل نہیں ہٹنا ہے، چاہے ہم گویا جیت رہے ہوں یا ہار رہے ہوں، آپ کو یہاں سے نہیں ہٹنا ہے۔ تو اسی پہاڑ پر حضور نے ان کو کھڑا کیا تھا، اور یہ حضور کی بہترین جنگی حکمت عملی بھی ثابت کرتی ہے کہ حضور ایک ماہر جنگ بھی تھے۔ حضور سپہ سالار تھے تو اس کے تمام تر جتنے بھی تدابیر تھی ان سے بھی حضور بھرپور طریقے سے واقف تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بہرحال وہ صحابہ کرام ہٹ گئے تھے یہ سوچ کر کہ مسلمان تو اب جیت گئے ہیں، ہمارے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور پھر وہ جو نقشہ تھا جیت کا وہ شکست میں بدل گیا اور مسلمان اکرام کو جانی اور مالی کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اس غزوے میں۔ بہرحال یہ وہی پہاڑ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں اور بھی پہاڑ ہیں۔ غزوہ احد بہت مشہور پہاڑ ہے، اور یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس سے حضور نے فرمایا تھا کہ جبل احد وہ پہاڑ ہے جس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ وہی پہاڑ ہے، اسی لیے اس پہاڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنتی پہاڑ ہے۔ یہاں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں ویسے، اور احد بہت لمبا چوڑا پہاڑ ہے۔ جبل احد یہ آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف پہاڑی پہاڑ ہیں۔ بہرحال مدینہ منورہ میں یہ ایک بہترین پوائنٹ ہے زیارت کا جسے ہمیں دیکھنا چاہیے، اور حضور سے جڑی ہوئی جو سیرت ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے اس کو ہمیں زمینی سطح پر ایک مرتبہ جب ہم دیکھتے ہیں تو ان باتوں کا اچھی طرح ادراک ہوتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔
یہ سب پورا علاقہ احد پہاڑ کے برابر کا ہے.